اللہ نہ کرے کہ آپ لوگوں کو کبھی ہاسپٹل آنا پڑے، بھری پڑی ہے دوائیاں لے کے۔ بات یہ ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیوں پریشان ہوں، جانا پریشانیوں میں مبتلا ہوا۔ اگزامپل کے طور پر، تم نے غریبوں کے ساتھ ناانصافی کی، تمہیں سزا مل رہی ہے۔ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، میں تیری عبادت کرتی ہوں اور تجھ سے مدد مانگتی ہوں۔ تو جناب اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ مدعے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ چھوٹی سی چیز کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں، یہ ہماری عادت ہو چکی بھی ہے۔ امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آپ لوگ اس ٹاپک کو بھی پسند کریں گے اور ساتھ دیں گے۔ شروعات کروں گی ساحر رند صاحب سے۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، شازیہ کی آنکھ سے شازیہ شاہد کا سلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جناب کچھ ٹائم پہلے میں نے ساحر رند صاحب کے بارے میں اپنی لائیو اسٹریم میں ایک بات کی تھی۔ سمپل سی بات تھی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن مجھے ڈی ایم وغیرہ کافی آنا شروع ہوئے، واٹس ایپ پہ بھی۔ السلام علیکم، آج میں آپ سے اپنے دل کی باتیں کرنے آیا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیوں پریشان ہوں۔ میں پہلے کیا تھا، کیسے یوٹیوبر بنا، کیسے میرے گھر میں خوشیاں آئیں، اور کیسے پھر میں جو ہے نا پریشانیوں میں مبتلا ہوا۔ اللہ پاک اچھا برا وقت دیتا رہتا ہے، یہ سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن نظر بد، حسد، یہ بہت بڑی حقیقت ہے، جسے شاید پہلے میں نہیں مانتا تھا، لیکن آج میں دونوں ہاتھوں کو کانوں پہ لگا کر مان گیا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ نظر بد اور حسد بھی یہاں پہ ہیں، جو کہ آپ کو جو ہے نا بلندی سے نیچے کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ تو یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ جو باتیں اچھی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ برا تو میں ویسے ہی ہوں، انسان ہوں، گناہ گار ہوں، مجھ سے کئی غلطیاں ہوئی ہیں، کئی طرح کے لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہوگی، لیکن میرے دل کے اندر کسی کے لیے حسد نہیں ہے، کسی کے لیے بغض نہیں ہے۔ میں اگر خود جس سورس سے کما رہا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا پورا پاکستان اس سے کمائے۔ کہ ساحر رند کے بارے میں آپ نے بھی کہا تھا کہ آپ نے ان سے چینل کے سلسلے میں کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو ان کا ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں تھا، تو انہیں اب معاف کر دیں، ان کی مسز کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ بھری پڑی ہے دوائیاں لے کے۔ بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انسان ہونے کے ناطے کبھی کسی کا میں نے دل دکھایا ہو، اس کے دل میں سے کبھی کچھ میرے لیے الٹا سیدھا نکلا ہو، ہاتھ جوڑ کے دونوں ہاتھوں سے میں اس سے معافی مانگتا ہوں۔ اور اگر کسی کے ساتھ کبھی میں نے کوئی نیکی کی ہو تو خدا کے لیے دل سے دعا کر دیں۔ بہت پریشان ہوں میں۔ رپلائی میں نے کر دیا، سب کو بتایا بھی ان لوگوں کو کہ بھائی مجھے بھی معلوم ہے ان کی مسز کی طبیعت صحیح نہیں چل رہی ہے، اور میں دعا گو ہوں، اور میں سٹل تب سے ہی دعا کر رہی ہوں، کیونکہ کوئی بھی بندہ ہوگا نا اس کے لیے دعا کی جائے گی کہ اللہ میاں سب کو شفا دے، لازمی سی بات ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کے سامنے تڑپ رہا اور آپ کہیں گے کہ نہیں جی نہیں جی نہیں جی اے جی کتا سی۔ وہ ان کا ایک الگ فیل ہے، ان کا وہ پروفیشنل لائن ایک الگ ہے، اس سے ان کی گھریلو لائف یا گھریلو میٹر اس میں انکلوڈ نہیں ہوتا۔ مجھے اپنا چینل چیک کرانا تھا، میں نے اس چینل کے سلسلے میں ان سے بات کی، انہوں نے اپنے پروفیشنل کے حوالے سے مجھ سے بات کی۔ اب ان کا شاید سٹائل ہی یہی ہوگا، طریقہ کاری یہی ہوگا، یا وہ ججمنٹل ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے رابطہ کر رہا ہے، وہ اسی حساب سے بات کرتے ہوں گے۔ میرا یورپ کا نمبر تھا تو انہیں لگا یورپ سے بات کر رہی ہے تو میں اس سے اسی حساب سے بات کروں، تو انہوں نے فیس کے حوالے سے اسی چیز کو لے کر جو جوائننگ فیس تھی ان کی، یعنی کہ کال بک کرا کے بات کرنے کی فیس تھی، وہ ان کے اس وقت چارجز نہیں، اب شاید 800 روپے ان کے چارجز ہو گئے، تب 500 تھے۔ تو بہرحال میں نے کال بک کرائی تھی، ان سے بات کی تھی، اور مدعا صرف یہ ہوا تھا کہ میں نے جب ان سے بات کی، میں نے ان کو کہا میری رہنمائی کریں چینل کو لے کے، تو انہوں نے مجھ سے ہی کہا آپ کی ہم 1 مہینے تک رہنمائی تو کر دیں گے، آپ مجھے کیا پے کریں گے؟ تو میں نے سمپل سا ان کو جواب دیا تھا، میں نے کہا پہلے آپ بتائیں آپ کیا فیس چارج کریں گے، یعنی کہ چارجز بتائیں، اگر وہ میری رینج میں ہوئے تو میں ایکسیپٹ کر لوں گی، رینج میں نہ ہوا تو میں انکار کر دوں گی۔ تو وہ سمجھ گئے، کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے پاس کچھ لوگ ایسے آتے ہوں گے، جھٹ بولتے ہوں گے، پٹ کام ہو جاتا ہوگا کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے ہم دے دیں گے، ہم یہ کریں گے۔ بھائی لازمی بات ہے، میں بے شک یورپ میں رہتی ہوں، پر ہم تنخواہ دار یعنی کہ مزدور لوگ ہیں، اور کافی عرصے کی بریک کے بعد مجھے اتفاق سے جس دن ان سے بات ہو رہی تھی کہ اس کے اگلے دن ہی مجھے نئی جاب پہ جوائننگ بھی کرنی تھی،
تو میں نے ان سے وہ ریکویسٹ بھی کی. جب میں نے ان کو یہ جملہ بولا تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے فوراً کہا آپ محنت کرتی رہیں, آپ کا چینل ہو جائے گا, کیونکہ میں نہیں ٹائم دے سکتا, آپ جاب پہ یہ وہ, تو بس آپ خود ہی کوشش کریں, ہو جائیں گی آپ کامیاب. ان کا یہ ایٹیٹیوڈ واقعی مجھے اچھا نہیں لگا تھا, کیونکہ ایک انسان آپ کو اگر کال کر رہا ہے تو مجبور ہے, اس کو ہیلپ چاہیے تبھی آپ سے کال پہ بات کر رہا تھا, اور نہ میں یہ آپ کو کہہ رہی تھی کہ مجھ سے فیس نہ لیں. لیکن میری یورپ کی آئی ڈی دیکھ کر تو آپ جس ایٹیٹیوڈ سے بات کر رہے تھے تو یہی تھا کہ میں شاید لاکھوں میں فیس دینے کے لیے ایگری ہو جاؤں گی. میں ایک مزدور بندی ہوں. یورپ میں اگر ہمیں تنخواہیں دی جاتی ہوں اتنی ہی دی جاتی ہیں کہ ہم بس سروائیو کر سکیں, کم سے کم ہم اتنا ہی کماتے ہیں. اور لوگوں کا مجھے نہیں معلوم کہ ان کے پاس ایکسٹرا ان کی سیلریاں زیادہ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں, اتنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پھر اسی سیلری میں ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہم پاکستانی لوگ جو ہیں ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے, ہمارے ساتھ کئی اور فیملیاں بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں, تو ہم نے اپنے اس مخصوص رقم سے وہ سارا کچھ بھی دیکھنا ہوتا ہے. وہ عورت جو مجھے جانتی بھی نہیں, اور میں جس عورت کو جانتی نہیں, میں اس کو بددعائیں کیوں دوں گی بیٹھ کے. میں تو اپنے دشمنوں کو بھی بددعائیں نہیں دیتی, معاملے اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں. تو ان کی مسز کے بارے میں نے, یا فیملی کے بارے, یا ان کو اس طرح کی بددعا میں نے کیوں دینی ہے. اپنے چھوٹے سے یوٹیوب کے چینل کے اس پہ کیوں انہوں نے مجھے سپورٹ نہیں کیا, میری ہیلپ نہیں کیا, میری بات نہیں سنی, میں اس شخص کو بددعا دے دوں گی. بھائی کیوں دے دوں گی بددعا؟ نہیں کیا وہ اپنے پروفیشنل لائن میں تھے یا جو بھی ان کا ایٹیٹیوڈ تھا, اللہ میاں سب کو ہدایت دے. دیکھیں ضروری نہیں ہوتا یورپ میں بیٹھا ہوا بندہ خوشحال ہی ہے تو آپ سے رابطہ کر رہا ہے. میں اگر خوشحال ہوتی تو لازمی سی بات ہے میں کبھی ایک تو یا تو یوٹیوب کی طرف آتی نا, اور دوسرا آپ سے تو کم سے کم مدد نہیں مانگ رہی ہوتی نا. میں اگر اتنی خوشحال ہوتی تو آٹومیٹک مجھے معلوم ہے مجھے یہاں پیسہ پھینکنا ہے, یہاں پہ چیز خریدنی, یہاں پہ سب کچھ کرنا ہے, ہو جانا ہے. لیکن ترلے منتیں کر رہی ہوں, کسی سے پوچھ رہی ہوں مجھے گائیڈ لائن دیں, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مجھے ہیلپ چاہیے نا, مجھے نہیں معلوم ہے. اور ترلے منتیں کر رہی ہوں, آپ سے التجا کر رہی ہوں, تو اس کا مطلب کہ میں, تو انہوں نے اپنے پروفیشنل لائن کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اس وقت شاید انہوں نے سوچا سمجھا نہیں کہ پوچھ تو لوں ایک دفعہ, میں بھی میں اس وقت پے نہیں کر پاتی, بعد میں پے کر دیتی, یا اس وقت تھوڑے پے کرتی, بعد میں اور پے کر دیتی, جو بھی تھا سلسلہ. بہرحال وہ چیپٹر اسی وقت کلوز ہو گیا تھا. بے آسرا, بے یارو مددگار تو اللہ میاں کسی کو بھی نہیں چھوڑتا. میرا چینل چل ہی رہا ہے آپ سب کی دعاؤں سے, کام کر رہی ہوں, سیکھ رہی ہوں, سمجھ رہی ہوں, جیسے تیسے ہو رہا ہے, ہو ہی رہا ہے نا, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو اس کے لیے میں کسی سے جیلس ہوں گی یا کسی کو بددعائیں دوں گی کہ اس نے یہ کر دیا تھا, وہ کر دیا تھا. اور دوسرا جو آپ لوگ بھی ان کو باتیں کر رہے ہیں کہ اس نے کئیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے, چینل پہ یوں کیا, اس نے یہ نہیں کیا تھا, اس نے وہ نہیں کیا تھا, اس کو اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے. دیکھیں آپ فیصلہ کرنے والے نہیں ہوتے کہ اللہ میاں کس کو عذاب دے گا کس کو نہیں دے گا. اور ان کے گھر اگر اس وقت پریشانی آئی ہوئی ہے ان کی مسز کی بیماری کی شکل میں, تو وہ ان پہ کوئی عذاب آ رہا ہے, آزمائش بھی ہو سکتی. اور اللہ میاں اپنے انہی بندوں کو آزماتا ہے جن کو وہ آزمانا چاہتا ہے, جن پہ ان کو ہوتا ہے کہ اللہ کو کہ یہ میری آزمائش پہ پورا اترے گا. تو ان کی بھی آزمائش چل رہی ہے, میں بیمار ہوں تو میری بھی آزمائش چل رہی ہے. لیکن آپ لوگوں کا یہ انصاف مجھے پسند نہیں آتا کہ آپ بیمار ہوتے ہو تو موسمی بیماری آتی ہے یا اللہ کی طرف سے یا جسم کا صدقہ جاتا ہے بیماری سے. ایسے لوگوں کا تعلق بھی ہے جو کہ اس موقع پر بھی کسی کو ٹونٹ کرنے سے باز نہیں آتا ہے. اگزامپل کے طور پر تم نے غریبوں کے ساتھ ناانصافی کی, تمہیں سزا مل رہی ہے. تم ویوز کے چکر میں ہو, اپنی ویڈیو وائرل کر رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو, تمہارے ساتھ صحیح ہو رہا ہے, تم اسی قابل تھے, تمہارے گناہوں کی سزا اللہ پاک تمہیں اس صورت میں دے رہا ہے کہ تمہارے گھر میں بیماریوں نے ڈیرا ڈال دیا ہے. یہ کمنٹ موصول ہو رہے ہیں. ایسے لوگوں سے گلہ تو نہیں کرتا, لیکن صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کے گھر میں کوئی بیماری آئی تو آپ لوگوں کا کیا جو ہے نا اس میں قصور تھا؟ کیا آپ لوگوں نے کسی کا حق مارا تھا؟ تم نے فلاں موقع پر میری مدد نہیں کی, اس وجہ سے تمہارے ساتھ یہ ہوا. تم سے فلاں موقع پر میں نے مدد مانگی, تم نے نہیں کی, میری بد دعا تمہیں لگی. تو یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ ایسی باتوں کو ڈسکس کیا جائے, لیکن ایک مخلص یا سچے پن سے میں آپ کو اپنی وضاحت تو دے سکتا ہوں, ٹھیک ہے, قسمیں نہیں اٹھا سکتا, وضاحت ضرور میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. پھر اپنی وائف کی طبیعت بھی آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرتا ہوں. دیکھیں جی, اللہ پاک, آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے آئی آزمائش ہے جو کہ اپنے پیاروں کو جو ہے نا دی جاتی ہے. میں گنہگار بندہ ہوں, میں مانتا ہوں اس بات کو, میں مانتا ہوں کہ میں نے جو ہے نا کئی لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی, اس بات کو بھی میں ڈینائی تو نہیں کر رہا. میں مانتا ہوں کسی غریب کا میرے پاس میسج آیا ہوگا, میں نے نہیں دیکھا ہوگا. میں مانتا ہوں کسی نے یوٹیوب کے حوالے سے کوئی بڑی پرابلم میں ہوگا, میں جو ہے نا اس کا میسج نہیں دیکھ پایا, میں اس کی مدد نہیں کر پایا. میں ان باتوں کو مانتا ہوں, قابل قبول ہے. دوسرا کوئی بیمار ہو جائے جس کو آپ پسند نہیں کرتے, یا آپ
جو بھی اس کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں، تو وہ بندہ بیمار ہو جائے تو فٹافٹ آپ لوگوں کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اس نے دل دکھائے ہوں گے، اللہ اس کو اب عذاب دے رہا ہے، اس نے کئیوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں، اس سے یہ وہ. تو جب آپ بیمار ہوتے ہو تو خود بھی پھر یہ سوچا کرو، کیونکہ میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو زیادتیاں کر رہے ہیں اور ان کو ریلائز بھی کرا چکے ہیں کہ آپ نے زیادتی کی ہے. بیمار جب ہوتے ہیں نا، اس بندے کے منہ سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکلتا کہ آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، جانے انجانے میں، کہ جانے انجانے ہی بول دو، آپ نے کیے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ تب بھی نہیں بولتے کہ جانے انجانے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دو تاکہ میں صحت یاب ہو جاؤں. کیونکہ بیماری کے وقت نا بندے کو اپنی موت یاد آ ہی رہی ہوتی ہے. جیتے جی ہم لوگ ویسے صحت مند ہوں تو بھول جائیں اس حقیقت کو تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ بیماری کے وقت تو بندہ اس خوف میں آ جاتا ہے کہ شاید میرا وقت آ گیا. تو اس وقت بھی آپ لوگ نہیں جھکتے ہو، آپ لوگوں کو یہ نہیں ہوتا. ساحر نے تو پھر بھی کیمرے کے سامنے آ کے کہا ہے کہ اگر میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو یا کچھ وہ ہے تو مجھے معاف کر دے، میری مسز کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو میں اعلانیہ کہہ رہی ہوں کہ ساحر بھائی، میری آپ کی طرف سے کوئی دل میں ایسی بات نہیں تھی. اگر جانے انجانے میں کبھی نکل بھی گیا ہو مجھ سے کوئی ایسا الفاظ جو میرے رب کو اس وقت میری تکلیف فیل ہو کے وہ ہوا ہو، تو میں اعلانیہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے آپ سے کوئی وہ گلہ شکوہ نہیں ہے. میں نے آپ کو معاف کیا ہے، اور اللہ میاں آپ کی مسز کو صحت یاب کرے، آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کی اپنی زندگی کے لیے اور ان کی اپنی صحت کے لیے. ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے اور ابھی انہوں نے دیکھا ہی کیا، تو اللہ میاں ان کو صحت یاب کرے. میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو خدا را نہ کریں، ایسا وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے. وہ اچھا انسان ہے ساحر ہند یا برا انسان ہے، وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ اللہ خود ان سے حساب کتاب لے لیں گے. آپ جج نہ بنیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم لوگ جج نہیں کر سکتے. ہم صرف جو نیگیٹو بات ہوتی ہے اس کے اوپر پوائنٹ اٹھا سکتے ہیں. وہ ایک نیگیٹو بات تھی، میں نے وہ کر دیا آپ لوگوں سے کہ بھائی یہ ہوا ہے تو نہیں ہونا چاہیے تھا، انہوں نے ایسے مجھے ٹریٹ کیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک اچھے انسان نہیں ہوں گے یا وہ اچھا کام نہیں کرتے ہوں گے. ضروری نہیں ہے وہ ہر اچھا کام کسی کو بتا کے کرتے ہوں. تو خدا را آپ لوگ ان چیزوں سے پرہیز کیا کریں. اور جب کوئی انسان، میں نے ہینا خان کے اوپر بھی ویڈیو بنائی تھی، مجھے ہینا خان کی لائف سے کہ وہ ایکٹریس ہیں یہ وہ، کافی لوگوں نے بولا کہ فلمی ایکٹریس کے بارے میں اس طرح سے تم بول رہی ہو، اس کو سپورٹ. میں سپورٹ نہیں کر رہی تھی، میں آپ لوگوں کو صرف اتنا کہہ رہی تھی کوئی اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے، ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے بارے میں جھوٹی افواہیں پھیلائیں. تو ان کے بارے میں بھی افواہیں یہی پھیل رہی تھی کہ وہ مر گئی ہیں، وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جبکہ وہ حیات ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. ابھی بھی آپ لوگ اگر لیٹسٹ ان کی نیوز اٹھا لیں تو وہ بہت اچھی کنڈیشن میں ہے، ٹھیک ہے؟ باقی پوری طرح سے صحت یاب نہیں ہوئی ہے لیکن وہ زندہ ہیں. لیکن آپ لوگ مار چکے ہیں کہ جن کی تدفین بھی ہو گئی ہے، مر گئی ہیں، بری خبر آ گئی. یہ وہ آپ سے کہا تھا کہ ایک تو ایک انسان کے گھر میں ویسے ہی قیامت ٹوٹی ہوتی ہے، دوسرا آپ لوگ اس طرح کی خبریں لگا کے صرف اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے تکلیف دے رہے ہوتے ہیں کسی کو. تو اس چیز کے اوپر بات اٹھائی تھی. ساحر ہند بھائی کا بھی یہی، ان کے تو ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ میں کون ہوں، انہوں نے مجھ سے کب بات کی تھی اور کیا بات ہوئی تھی. لیکن آپ لوگ ظاہر ہے، آپ میری جو آڈینس ہے مجھے دیکھتی ہے سنتی ہے، تو آپ لوگوں نے اس طرح سے کر کے جب بولا، اور اس کے بعد میں نے تو ان کو ہائی لائٹ بھی کیا تھا کہ آپ لوگ ان کے چینل دیکھو، سیکھنے کو ملے گا آپ کو بہت کچھ. تو اس لیے میرا کسی سے کوئی پرسنل وہ نہیں ہے ایشو. کیا کریں، اپنی اجازت لیں. چلیں جی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فی امان اللہ. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، شازیہ شاہد کی آنکھ سے شازیہ شاہد کو اب اجازت دیجیے. ملیں گے کسی نئے ولاگ میں، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی امید اور نئے جذبے کے ساتھ. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں. فی امان اللہ.